انسانی تاریخ میں ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بڑا ظالم تھا اور اس کے ظلم و ستم کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو ظالم سے تعبیر کرنا کوئی چاہتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ فرعون ہے۔ تو فرعون ایسا شخص تھا جس کی ظلم کی داستان قرآن عظیم نے بیان کی، اور اس نے اپنی قوم پر ایسے ایسے ظلم اٹھائے کہ آج بھی لوگ اس کے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور جس کی وجہ سے میری یہ حکومت چھن جائے گی، تو اس نے یہ کیا کہ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، وہ اسے قتل کروا دیتا تھا، کیونکہ اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے اور نبی جو ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ تو اس نے لوگوں کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اپنی قدرت کا وہ جلوہ دکھایا، اپنی قدرت کی وہ جھلکیاں دکھائی کہ جس کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو بظاہر کرشمہ نظر آتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ مصلحت سے بھی ایسا کام کر دیتا ہے جو بظاہر کرشمہ نہیں ہوتا، اس میں وسائل اور اس کے اندر مینس لگے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی ذریعوں سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں جو ہے وہ ڈال دیا اور اللہ پر توکل کر لیا۔ یہ ٹوکرا بہتے ہوئے ندی میں سفر کرتا رہا، اور ایک جگہ جب یہ پہنچا تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، ان کو اس کی خبر لگی کہ ایک ٹوکرے میں ایک بچہ آیا ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے، اور چونکہ ان کو اولاد کی خواہش بھی تھی اور اولاد گھر میں نہ تھی، تو ان کی خواہش ہوئی کہ کیوں نہ میں اس بچے کو گود لے لوں اور اپنے گھر میں رکھ لوں۔ تو فرعون سے انہوں نے یہ بات کہی۔ فرعون نے دیکھا کہ جب یہ میری بیوی بڑی خوش ہے اس بچے سے، تو اس نے اجازت دے دی گھر میں رکھنے کی۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر مجھے ہی خدا کی وحدانیت کا پیغام دے گا، اور اسی کی وجہ سے میری سلطنت جو ہے اور میری حکومت کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور مجھے دریا میں غرق کر دیا جائے گا۔ تو الغرض یہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بچپنے میں بھی فرعون کے گھر میں رہے، اور حضرت آسیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لیکن حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں اپنا ایمان ظاہر کروں گی تو فرعون بڑی تکلیفیں دے گا۔ لیکن یہ کب تک چھپا سکتی تھی؟ فرعون کو کسی جگہ سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی وہ ہے مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ پر ایمان لا چکی ہے۔ فرعون نے آپ کو پہلے تو دین کو چھوڑنے کو کہا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ جب اس کے باوجود بھی وہ نہ مانی تو فرعون نے آپ کو کڑی سزا دینے کے لیے اپنے غلاموں کو حکم دیا۔ حضرت آسیہ کو زمین پر لٹا کر ان کے جسم میں کیلیں ٹونک دی گئی، اور فرعون نے اس کے بعد کہا کہ اپنا ایمان چھوڑ دو، اپنا دین چھوڑ دو، لیکن حضرت آسیہ نے اس پر صبر کیا اور اپنا دین نہ چھوڑا، اور فرعون کو جواب دیا کہ تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کا ہر حصہ بھی کاٹ دے تو میرا عشق بڑھتا ہی جائے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ہو چکے تھے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، اور آپ ہی پر ایمان لا کر حضرت آسیہ مسلمان ہوئی تھی۔ تو جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلی اور آپ کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے۔ تم جو چاہو گی وہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت آسیہ نے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوائے رحمت میں یعنی اپنی جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون کے اس ظلم سے
اور ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو کڑی دھوپ میں لٹا کر آپ کے جسم میں کیلیں ٹھوک دی اور چکی کا پانٹ آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ایمان سے نہ پھرے۔ آپ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنی جوار رحمت جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ جب فرعون کے لوگ آپ کو سزا دے کر چلے جاتے تو وہ کڑی دھوپ میں اللہ کے فرشتے وہاں سایہ کیا کرتے تھے اور آپ کو اس جگہ سے جنت میں اپنے گھر کا نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور آپ کا وصال ہو گیا اور جنت میں آپ زندوں کی طرح کھاتی پیتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کی اس ولیہ کی کہ جس کا شوہر دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان ہو، اللہ نے اس کے گھر میں بھی ایمان کو داخل فرما دیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت آسیہ کی اس واقعے سے اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے؟ آج جو عورتیں خاص کر بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور سوسائٹی کے اندر عورتوں کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی زندگی کو ختم کر لینا اور صبر کو چھوڑ دینا، یہ کیا چیز ہے؟ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے کیسا صبر کیا اور پھر اللہ نے ان کو کتنی کرامتوں سے نوازا۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر سے صبر و توکل کو چھین لیا گیا۔ ہم نے سائنٹسٹ اور فلاسفر اور ایکٹرز کی تو بایوگرافی اپنے بچوں کو پڑھائی ہے اور ان کی زندگی تو ہم سکھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اسلاف کی زندگی ہم نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کی کمی، توکل و قناعت کی کمی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ذرا سا بندے کو جاب نہ ملے، پرسنٹیج زیادہ نہ آئے، فیل ہو جائے تو وہ سوسائڈ کی طرف جاتا ہے۔ اسلام یہ ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر صبر اتنا معنی رکھتا ہے کہ آج زمانہ دیکھ رہا ہے کہ بے صبری کی وجہ سے کتنی جانیں لوگ اپنی خود کی جان لے رہے۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اسلاف کی حیات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے ایسے نیک بندوں کی حیات پر عمل کریں گے نا تو ہمارے اندر صبر اور توکل پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے کڑی سے کڑی مصیبت میں بندہ ڈٹا رہے گا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے خدا ناراض ہو۔